من از ریش خشک و زردم خودم را بی تو گم کردم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم سامعین۔ 14 فروری پاکستان میں بھی دنیا بھر کی طرح ویلنٹائن ڈے منایا گیا، لیکن پاکستان میں ایک تنظیم نے اسے یوم حیا کے طور پہ بھی منایا۔ ویلنٹائن ڈے کی ابتدا 1700 سال پہلے روم سے ہوئی، کیونکہ یہ ایک رومی تہوار ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب روم میں ایک پادری کو کسی سے محبت ہوئی، اس نے چھپ کے شادی کی اور بعد میں اسے سزائے موت دے دی گئی، تو اس پادری کی یاد میں رومن سوسائٹی نے 14 فروری کو یوم ویلنٹائن کے طور پہ منانا شروع کیا۔ ویلنٹائن ڈے کی دوسری ہسٹری یہ ملتی ہے کہ رومن سینٹ میں ایک ویلنٹائن نام کا شخص تھا۔ اسے جیل میں کسی سزا کے طور پہ جب جیل ہوئی تو جیلر کی بیٹی سے اسے محبت ہو گئی، اور جب گورنمنٹ کو پتہ چلا تو انہوں نے اس جرم میں اسے سولی چڑھا دیا گیا۔ اور رومن سینٹ ویلنٹائن کو محبت کا دیوتا بھی کہا جاتا ہے۔ بہت سے ناول میں بہت سے کالم نگاروں نے اسے محبت کے دیوتا کے نام سے بھی پکارا ہے اور لکھا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب وہ سولی پہ اسے چڑھایا گیا تو سولی پہ جانے سے پہلے اس نے جیل میں ایک محبت کا تحریر نامہ چھوڑا، جس کے آخری الفاظ یہ تھے کہ تمہارا ویلنٹائن۔ اور اس تحریر نامہ پڑھنے کے بعد کچھ دنیاوی جذبات رکھنے والے، کچھ دنیاوی محبت کے جذبہ رکھنے والے لوگوں نے رومن سینٹ ویلنٹائن کے نام سے اس کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کے طور پہ منانا شروع کیا۔ حقیقت میں ایک مغربی تہوار ہے، ایک مغربی رسم ہے، ایک مغربی چیز ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں بسنے والے ہر نوجوان جو سوشل میڈیا سے اٹیچ ہے یا کالج یونیورسٹی سے اٹیچ ہے، وہ یہ اس دن سے واقف ہے کہ اسے ویلنٹائن ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے۔ لیکن پاکستان میں ایک اچھی چیز یہ ہے کہ پاکستان میں ایک تنظیم نے، جسے جمعیت طلباء کے نام سے پکارا جاتا ہے، اس نے 2009 میں جب پہلی دفعہ ویلنٹائن ڈے کی مخالفت پاکستان سے ہوئی تو جمعیت طلباء کے ایک بہت سینئر رکن نے، ایک سرپرست نے، ایک انچارج نے، انہوں نے اس کی مخالفت کی کہ ہم اس دن کو ویلنٹائن ڈے کے طور پہ نہیں منائیں گے، ہم اس دن کو یوم حیا کے طور پہ منائیں گے۔ ان کا نام کیسر شریف تھا۔ کیسر شریف نے پہلی دفعہ جب یہ اعلان کیا تو انہوں نے بڑے جوش و خروش سے اس دن کو یوم حیا کے طور پہ اسلامی تقاریب کا انعقاد کر کے اور اس میں پردے کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، عورت کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کے سامنے بیان کیا اور اس دن کو یوم حیا کے طور پہ منایا۔ اور اس کے بعد آج تک 14 فروری 2022 تک پاکستان میں 14 فروری کو یوم حیا کے طور پہ بھی منایا جاتا ہے۔ اس دفعہ بھی بڑے جوش و خروش سے اس دن کو منایا گیا، لیکن میرا اپنے نوجوان بھائیوں سے، اپنی اسلامک سوسائٹی سے ایک سوال ہے کہ ہم نے اس دن کو کس طریقے پہ عمل کرتے ہوئے منوایا ہے۔ اگر تو ہم نے اسے ویلنٹائن ڈے کے طور پہ منایا ہے تو ہم نے کس سیرت پہ عمل کی ہے؟ اگر ہم نے اسے یوم حیا کے طور پہ منایا ہے تو ہم نے کس سیرت پہ عمل کی ہے؟ گزارش یہ ہے کہ ویلنٹائن ڈے کی دور حاضر میں سب سے بڑی جو مخالفت ہوئی وہ انڈیا میں ایک مسکان نام کی لڑکی نے نعرہ تکبیر بلند کر کے کی۔ جب انڈیا سوسائٹی نے، جب انڈیا کی گورنمنٹ نے، جب انڈیا میں کچھ شر پسند عناصر نے پردے کی اہمیت کو کم کرنا چاہا اور حجاب کو ختم کرنے کی کوشش کی، انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ حجاب اسلامی ثقافت اور اسلامی رسم و رواج کے اندر ہے، ہمارے مذہب میں نہیں ہے۔ لیکن اس مسکان ہماری بہن نے، ہماری بیٹی نے نعرہ تکبیر بلند کر کے، حجاب پہن کے، یونیورسٹی کے باہر آ کے نعرہ تکبیر بلند کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ حجاب اسلامی رسم و رواج میں نہیں، اسلامی ثقافت میں نہیں، بلکہ انسانی ثقافت کا حصہ ہے۔ حجاب انسانی ثقافت میں ہے، نہ کہ اسلامی ثقافت میں۔ دور حاضر میں حقیقت میں اس ہماری بہن نے ویلنٹائن ڈے کی مخالفت اپنے چہرے پہ نقاب سجا کے، پردے میں باحجاب ہو کے، نعرہ تکبیر بلند کر کے کی ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ دشمن کے شہر میں، دشمن کے ملک میں، دیار غیر میں
ہندوؤں کی بستی میں ہندوؤں کے ہجوم کے سامنے اگر ہماری ایک مسلمان بہن بیٹی نعرہ تکبیر بلند کر کے اسلامی رسم و رواج کو پامال کرنے والوں کی مخالفت کر سکتے ہیں، تو کیا ہم اپنے سوشل میڈیا پہ، اپنی فیس بک پہ، اپنے واٹس ایپ سٹیٹس پہ، اپنے یوٹیوب پہ، اپنے انسٹاگرام پہ، اپنے ٹویٹر پہ، اپنے ٹیلی گرام پہ کیا ہم کچھ الفاظ لکھ کے ان کی مخالفت نہیں کر سکتے؟ کیا اس نازک صورتحال میں ہمیں ویلنٹائن ڈے والوں کا ساتھ دینا چاہیے، یا ہمیں اسلامی رسم و رواج، اسلامی قوانین کی پاسداری کرنے والے، اسلامی قوانین کو مد نظر رکھ کے زندگی گزارنے والی تنظیموں کا ساتھ دینا چاہیے، ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے جو قوانین الہی کا احترام کرتے ہیں اور قوانین الہی کے تحت اپنی زندگی گزارنا حقیقت میں مقصد حیات سمجھتے ہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ میرا آخری سوال ہے ہر اس انسان سے جس نے 14 فروری کو کسی بھی طریقے سے گزارا، کہ وہ اپنے گھر بیٹھ کے، مسجد میں بیٹھ کے، مصلی پہ بیٹھ کے نماز ادا کر کے، وہاں بیٹھے جہاں پہ تنہائی ہو، وہاں بیٹھے جہاں پہ اس کا خدا ہو اور وہ ہو، اور سجدے میں سر رکھ کے اتنا ضرور سوچے کہ اس نے ویلنٹائن ڈے ایک مغربی تہوار کے طور پہ منایا ہے یا اسلامی رسم و رواج کے مطابق منایا ہے۔ دیکھیں، گزارش صرف اتنی ہے، ایک بات یہاں پہ سخت کرنا چاہوں گا، گزارش صرف اتنی ہے کہ اگر ہم آج کسی کی عزت کریں گے تو کل ہماری عزتوں کی عزت ہوگی۔ بڑے معروف عالم دین ہیں ڈاکٹر طاہر القادری، ان کا جملہ میرے ذہن میں گردش کر رہا ہے، اسی جملے پہ میں سلام کروں گا۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ جس کے گھر میں بیٹی ہو، جس کے گھر میں بہن ہو، اسے کیا لگتا ہے کہ ویلنٹائن کیا ہوتا ہے، اسے کیا ضرورت ہے ویلنٹائن ڈے منانے کی۔ اس کے گھر میں اگر بیٹی ہے تو وہ بھی محبت ہے، اس کے گھر میں اگر بہن ہے تو وہ بھی محبت ہے۔ جو شخص محبت کی حقیقت سمجھتا ہے، چلے آئیں میں تاریخ کی پیشانی سے ایک پردہ ہٹا کے ایک بہن بھائی کی محبت کو آپ کے سامنے رکھوں، ایک باپ اور بیٹی کی محبت کو سامنے رکھوں اور اسی پہ سلام کروں۔ جو شخص محبت سمجھنا چاہتا ہے کہ عورت اور مرد کی محبت کیا ہے، وہ مدینہ کے اس منبر پہ دیکھے جہاں پہ نبیوں کا سلطان بیٹھا ہوتا تھا اور ایک بیٹی آتی تھی اور نبیوں کا سلطان کھڑے ہو کے اس بیٹی کا احترام کرتے تھے، وہ تھی محبت۔ اور اگر بہن کی محبت، عورت کی محبت بہن کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہے تو آئیں کربلا کے میدان میں دیکھتے ہیں جہاں ایک بھائی کے گلے پہ خنجر چل رہے ہیں اور بہن بھائی کی محبت میں بھائی کے مقصد کی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو دروازے پہ پابند کھڑا کر کے دیکھتی رہی اور بھائی کی محبت میں اس نے ایک قدم باہر نہیں رکھا۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ محبت قربانیوں کا نام ہے، محبت عزتوں کا نام ہے۔ من از ریش خشک و زردم خودم را بی تو گم کردم.